السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک۔ میرے بھائیو، کتاب و سنت کی روشنی میں موضوع کے تحت کچھ باتیں ہوں گی۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریں اور نیپال دعویٰ پیج کو فالو اور لائک بھی کریں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت کی توقع رکھتا ہو، امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد بھی کرتا ہو۔ تو میرے بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے، بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کا سلوک کیسے ہوا کرتا تھا، اسی تعلق سے دو چار مثال اور احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارا معاملہ بھی بچوں کے ساتھ ویسے ہی ہو۔ چونکہ اللہ کے نبی ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبہ میں، سارے شعبہ حیات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بچوں کو کھلایا بھی کرتے تھے، ہنساتے بھی تھے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا وکان لی اخ یقال له ابو عمیر قال احسبه قال كان فطيما قال فكان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا ابا عمیر ما فعل النغیر قال فكان يلعب به۔ یہ صحیح مسلم کی 2125 نمبر کی ہے حدیث ہے، 2125 نمبر کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نہایت ہی بہترین اخلاق والے تھے۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق لوگوں میں بہترین اخلاق ہوا کرتا تھا۔ اور بتاتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھے جس کا نام یا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا۔
اور وہ دودھ پینا چھوڑ چکا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، شیرخوار بچہ. فکان اذا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے، فرآہ اور اس کو دیکھ کر یہی کہتے، ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر نغیر نے کیا کیا؟ یہ نغیر چھوٹا پرندہ تھا، چھوٹی سی چڑیا تھی جس کے ساتھ ابو عمیر کھیلا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہا کرتے ہنسانے کے لیے، اور کہتے ابو عمیر ما فعل النغیر. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے اور انہیں کھلایا کرتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بھی احترام کرتے، بچوں کے حقوق اور ان کا ادھیکار کا خیال کرتے، بچوں کے حق تلفی نہیں کرتے، ان کے حقوق کا بھی پورا خیال کرتے. اس سلسلے میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 2366 نمبر کی حدیث ہے. اس طرح ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب وعن یمین غلام هو احدث القوم والاشیاخ عن یساری قال یا غلام اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ فقال ما كنت لأوثر بنصیبی منك ما كنت لأوثر بنصیبی منك احدا یا رسول اللہ فاعطاه ایاه. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے پیا، اور دائیں جانب کم عمر لڑکا تھا، یعنی صحابہ جس کی عمر کم تھی، وہ احدث القوم، والاشیاخ عن یساری، اور بائیں جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب زیادہ عمر والے صحابہ کرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لڑکا، یا غلام اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ، کیا تو مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بڑے عمر والے، تم سے جو عمر میں زیادہ ہے، ان کو میں یہ پیالہ دوں؟ اللہ کو اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمر صحابہ سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر ان کا جواب ہوا، ما كنت لأوثر بنصیبی منک احدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اپنا حصہ جو آپ کا جوٹا ہے، آپ نے جس پیالے میں منہ لگایا ہے، وہ میں اپنا حصہ کسی اور کو نہیں دوں گا، یہ میری خوش نصیبی ہے. فأعطاه إياه، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ پیالہ دے دیا، اپنا پیا ہوا پیالہ اسے دے دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حقوق کا بھی کس قدر خیال کیا کرتے تھے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھے، اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سے کچھ لینا ہو، دینا ہو، تو دائیں طرف سے شروع کریں گے. دائیں طرف سے کسی کو دینا ہو تو دائیں طرف سے دیں گے، چاہے عمر میں کم عمر والے ہی کیوں نہ ہو، چونکہ مستحق وہ ہے، حقدار وہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے، دائیں کو دیا جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کو دینے کے لیے، چونکہ بائیں جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بڑے عمر والے صحابہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے اجازت طلب کیا. دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ بچے سے اجازت طلب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا آپ نے دیکھ لیا کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے حقوق کا کس قدر خیال کیا کرتے تھے، اور دوسرے مسئلے کا بھی علم ہوا کہ تقسیم کرتے وقت، بانٹتے وقت، دیتے وقت دائیں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، چاہے بچوں ہی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مذاق میں بچوں کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے بلا لیتے ہیں کہ آؤ آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، جبکہ ارادہ اور اس کی نیت دینے کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کسی سے نہیں بولنا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی بہلانے پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ کہہ کر بہلانا پھسلانا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی حدیث آتی ہے، اللہ کو اندازہ لگائیں، یہ سنن نبی داؤد کی 4991 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں قال دعتنی امی یومن، ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت۔ فقالت، میری ماں نے کہا، ہاں تعال اعطیک شیئا، آؤ آؤ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تؤتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اس صحابیہ سے کہا، کیا تو اسے کچھ دینے کا ارادہ نہیں رکھتی ہو، ایسے ہی بلا رہی ہو؟ قالت اعطیہ تمرا، میں اسے کھجور دوں گی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبا، سن لو، اگر تو بلا کر اسے کچھ نہیں دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ عام طور سے اس طرح میرے بھائیوں بچوں کو بہلانے کے، پھسلانے کے لیے اور اس طرح جھوٹ کہہ کر بلا لیا جاتا ہے اور اسے ٹھگ لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کبھی بھی اس طرح بچوں کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہ کیا جائے، بلکہ اس سے بچوں پر برا اثر پڑے گا، بچوں کو بھی اس طرح جھوٹ کی عادت لگ جائے گی۔ بلکہ میرے بھائیوں بچوں کے مابین بھی انصاف سے پیش آنا چاہیے، بیٹوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا، انصاف کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا جس نے اپنی اولاد میں سے ایک لڑکا کو کچھ مال دیا اور دوسروں کو کچھ نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا تو نے اپنے سارے لڑکوں کے ساتھ ایسے ہی کیے ہو، یعنی سارے لڑکوں کو مال دیا ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ لا، نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنی اولاد کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے بیٹوں کے درمیان انصاف کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ تو اس طرح میرے بھائیوں اپنے بچوں کے مابین انصاف سے پیش آنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ بلکہ میرے بھائیوں بیٹے ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، ناتی ہو، نتنی ہو، سبوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں، اقرا بن حابس، ان کے پاس 10 بیٹے تھے۔ انہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو اقرا بن حابس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 10 بیٹے ہیں، وما قبلت منہم احدا، میں نے اپنے ان 10 بیٹوں میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بتایا انہ من لا یرحم لا یرحم، سنو اللہ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، یعنی وہ لا یرحم، وہ شخص رحم نہیں کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رحم دلی اور نرمی، اچھا سلوک، اچھا اخلاق اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی پیش کرنا چاہیے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کچھ والدین، ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بدک جاتے ہیں اور وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ جب والد یا ان کے باپ گھر پہ ہوں تو وہ گھر میں نہ جائیں، انتظار میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے والد یا ہمارے باپ گھر سے نکل جائیں گے تب میں گھر جاؤں گا۔ اس طرح بدکے ہوئے اور سہمے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، بچوں کو لاڈ اور پیار دینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اپنانا چاہیے اور بچوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا چاہیے۔ بلکہ آپ کی نواسی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اس کو کندھے پہ اٹھائے رکھتے تھے۔ حدیث آتی اس سلسلے میں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کی بیٹی تھی امامہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوئی، نتنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھائے رکھتے اور پھر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدے میں جاتے تو اپنی نتنی کو، اپنی نواسی کو زمین پر رکھ دیتے۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو اپنے پھر نواسی کو اٹھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اپنے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا کرتے تھے اور محبت کا یہ عالم تھا۔ اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی پیش آنا چاہیے، نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 چھوٹی بچیوں کو پرورش کیا، پالا پوسا، بالغ ہونے تک، بچی کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ شخص جنہوں نے اپنی بچیوں کو پالا پوسا، شادی بیاہ کا نظم کیا، وہ اور میں اس طرح قریب رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیوں کو اس طرح ملا کر کے بتایا کہ اس طرح قربت رہے گی مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
بچوں کے ساتھ لاڈ و پیار سے پیش آنا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اچھے اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سبھی امتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بچوں کے ساتھ آپ کے اچھے سلوک کو ہمیں بھی اپنانے کی، اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی، یا اور بھی دیگر دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی لاڈ و پیار اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے لیے ضرور شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔